حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قانون بنایا. اب حضرت عمر کی شان کا، آپ کے مقام اور مرتبے کا کس کو علم نہیں، کس کو اختلاف ہے. آپ نے ایک قانون بنا دیا. پھر مدینے میں گشت کے دوران ایک عورت کے بچے کو دیکھا جو رو رہا ہے. آپ عورت سے کہتے ہیں بچہ کیوں رو رہا ہے، اسے چپ کیوں نہیں کراتی؟ کہا بچہ بھوکا ہے. کہا دودھ پلاؤ. کہا میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے، 2 سال سے پہلے ہی میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے. کہا اس کا دودھ کیوں چھڑایا؟ اب اسے پتا نہیں کہ وہ امیر المومنین سے مخاطب ہے. وہ سمجھتی ہے کوئی عام راہگیر ہے، مسافر ہے. وہ بچے کو روتا دیکھ کر اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی، وہ اس لیے سوال کر رہا ہے. اس کو یہ معلوم نہیں کہ امیر المومنین خود مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں اور وہ سوال کر رہے ہیں. کہا ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے خلیفہ عمر نے ایک ظالمانہ قانون بنا دیا ہے، اور قانون یہ ہے کہ جب تک بچہ ماں کا دودھ پیتا رہے گا اس کو وظیفہ بیت المال سے نہیں ملے گا. اپنی غربت کی وجہ سے وظیفہ پہلے لینے کے لیے میں نے بچے کا دودھ 2 سال سے پہلے ہی چھڑا دیا ہے. اب بچہ دودھ کے لیے رو رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح ہوتے ہی یہ اعلان کر دیا، مسلمانوں کے گھر میں جس دن بچہ پیدا ہوگا اسی دن سے بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری کر دیا جائے گا. اب پہلا بنایا ہوا قانون بھی حضرت عمر کا تھا، لیکن حضرت عمر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یہ قانون صحیح نہیں، لہذا اس قانون میں تبدیلی کرنا پڑی. اس کو تبدیل کر کے نیا قانون لانا پڑا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ چونکہ عالم الغیب ہے، اس کو ہماری کمزوریوں کا علم ہے، ہماری ضرورتوں کا پتہ ہے، اس لیے وہ قانون وہ بناتا ہے جو اٹل ہے، جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. جس میں ہمارے لیے فائدہ ہے اس چیز کا ہمیں حکم دیتا ہے، جس میں ہمارے لیے نقصان ہے اس چیز سے ہمیں منع کرتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو، اللہ کے دوستوں پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے دوست، ولی اللہ، اولیاء اللہ کون ہیں؟ جو ننگے پھرتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، جو نہاتے نہیں ہیں، 2-2 انچ میل ان کے جسم پر چڑھی ہوتی ہے، جو جنگلوں میں رہتے ہیں، نالیوں کے کناروں پر بستے ہیں. فرمایا اولیاء اللہ وہ نہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا. لہم البشری فی الحیات الدنیا. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے اس قانون کو، ان قوانین کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اللہ نے قانون کیا بنایا؟ لہم البشری فی الحیات الدنیا. اللہ کے ولیوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ.
یہ قانون ایسا اٹل ہے جس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایک جگہ فرمایا افغیر اللہ ابتغی حکما، اے نبی ان سے کہہ دو افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو تلاش کروں جو میرے فیصلے کرے، حکم میں اس کو بناؤں، فیصلہ کرنے کا اختیار اس کو دوں، وہ میری قسمت کا مالک بنے، قانون ساز وہ بن جائے، اس کے قوانین پر میں عمل کروں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں حکم تسلیم کروں کہ وہ قانون ساز بنے، اس کے قوانین پر میں عمل کروں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہ تو وہ ذات ہے جس نے کتاب اتاری مفصلہ، کھول کھول کر احکام بیان کر دیے، کھول کھول کر باتیں بیان کر دیں، توحید بیان کر دی، اپنے نبی کی رسالت بیان کر دی۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور جن کو ہم نے قرآن سے پہلے تورات اور انجیل دی ہے، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ قرآن، یہ وحی تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہو رہی ہے۔ فلا تکونن من الممترین، جب اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے اتر رہا ہے، حق کے ساتھ اتر رہا ہے، فلا تکونن من الممترین، تو اے نبی آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ نبی کو یہ بات کہہ کر نبی کی امت کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، انصاف کے مطابق حکم اترتا ہے، قانون بدلتا ہے۔ قانون اللہ تعالی پہلے اگر کچھ اور چل رہا ہے اس کو تبدیل کر کے نیا قانون لے کر آتا ہے جو انصاف کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے قانون کو، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ مخلوق کا قانون بدلا جا سکتا ہے، مخلوق کا قانون بنایا ہوا غلط ہو سکتا ہے۔ جمہوریت کتاب و سنت کے مقابلے میں غلط قوانین بنا سکتی ہے، لیکن جو قانون اللہ بنا دے اس کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں۔ کوئی چاہے یہ کہتا رہے کہ رجم کی سزا یہ دہشت گردی ہے، یہ وحشت ناک ہے، یہ بڑی سخت سزا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے ہمارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے رجم کی سزا مقرر کی ہے، یہ بالکل انصاف کے مطابق ہے، سچائی پر مبنی ہے، اس کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین کی حیثیت، بنائے ہوئے اصولوں کی حیثیت، بنائے ہوئے قوانین کی حیثیت کہ اس میں تبدیلی نہیں، باقی تمام قوانین میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔